اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک اور آیت میں ادعونی استجب لکم۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی مصیبت میں آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں۔ یہ ساری آیتیں جو ہے پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ یا غوث کہنا یا رسول اللہ کہنا شرک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو ہم مزارات پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہے یہ سجدہ گاہ بناتے ہو، شرک کرتے ہو، تو اس کا کیا جو ہے جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے گا، ابھی جو شرک کی تھوڑی سی ہم نے وضاحت سمجھی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں کہ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے، صالحین سے استغاثہ کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم المدد، اس طرح کے کلمات جب کہے جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو یہ نیت پتہ نہ ہو۔ لفظوں میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو آپ واضح کر سکیں۔ سب کی نیت یہی ہوتی ہے، نیت یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وسیلے پر مجھے آیات پیش کرنے کی حاجات نہیں ہے، صرف وہ آیت کریمہ جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت کریمہ اور بھی دیگر آیات اور احادیث ہیں۔ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، اور پھر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھیں کہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن و حدیث سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان کی زندگیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کو وسیلہ بنایا۔ بہت ساری مثالیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جو قاطع شرک ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی تعلیمات نے شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور حضور خود دعویٰ فرما رہے ہیں، اتنی شاندار طریقے سے آپ نے توحید کو عام فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی۔ اجتماعی طور پر شرک میں مبتلا امت ہو ہی نہیں سکتی، اتنا بڑا حضور نے دعویٰ صادقہ فرمایا ہے۔ تو جب بھی اللہ کے نیک بندوں کو پکارا جاتا ہے تو انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، بڑے دو سادہ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی صالح بندے کی بارگاہ میں یوں استغاثہ کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا فرما دیجئے، یا ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ المدد، اس کا بھی یہی مطلب ہے، مفہوم و مقصد یہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ توجہ فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ مقصد ہے بنیادی۔ اور پھر اس کی میں آپ کو حدیث مبارکہ سے پیش کروں، کئی حدیثیں ہمیں اس مضمون میں ملتی ہیں جو یا کے خطاب کے ساتھ حضرات انبیاء کا بھی طریقہ رہا، اور پھر صحابہ اور صالحین کا یہ صدیوں سے معمول رہا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے یہ سلسلہ میں البانی نے لکھی ہے، جو کہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا سرغنہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر عقیدے کی حدیث کو کسی معمولی وجہ پر وہ ٹکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس حدیث کو سلسلہ میں اس نے لکھا، اور اس نے یہ بیان کیا کہ جب قرب قیامت حضرت جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ میری قبر پر آ کر مجھے پکاریں گے اور یا محمد کہیں گے لَأَجَبْتُهُ، حضور فرماتے میں انہیں جواب دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ حق جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، کتنا منہ چھپاؤ گے حق سے؟ وہ جو حضور نے کلمات فرمائے تھے، یا عباد اللہ اعینونی، کتنی مشہور یہ الفاظ ہیں، جو اہل محبت ہیں وہ ان الفاظ کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندوں، یعنی یوں میدان میں کسی ویرانے میں حضور نے تلقین فرمائی کو پھنس جائے
تو یوں ندا کرے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حضور نے فرمایا ایسے افراد ہوتے ہیں، رجال غیب ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے مدد کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جو دنیا سے شرک ختم کرنا ہے، کیا وہ شرک کی تلقین دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ، یا عباد اللہ کے الفاظ ہیں یا کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے جو تمام اللہ کے عباد میں، مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، پھر ان کے وسیلے کی شان بھی کیا ہوگی؟ وسیلے کا جو بنیادی مقصد ہے، میں عربی میں ایک لفظ کہوں گا، بڑا دلچسپ ہے، ہو سکتا ہے بعضوں کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس کا بولنے کا ایک لطف ہے کہ اقرب الی الاجابت۔ کیا لفظ ہے؟ یاد کر لو یہ لفظ میری خواہش پر۔ اقرب، بولیے سارے، الی الاجابت، یعنی قبول، اجابت کے معنی قبول ہونا، قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے دعا۔ یہ وسیلے کا مقصد ہے کہ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے نکمے نالائق ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، ہمارے گندے ہاتھ، ہماری گندی زبانیں، لیکن مولا تو اپنے پیاروں کے ناموں کے صدقے سے ہم پر نظر کرم فرما دے۔ یہ مقصد ہے وسیلے کا، بالکل سادہ سا بنیادی اصول ہے۔ اور پھر اس پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ مسلمانوں کی اتنی عظیم تعداد کو مشرک قرار دے دیا جائے۔ آپ بتائیے کسی کو شرک کہنا کوئی معمولی بات ہے؟ کسی کو مشرک کہنا معمولی بات ہے؟ مشرک کہنے کا مطلب کہ تو کافر ہے، اور پھر ساتھ یہ چورن بیچا جائے کہ جی ہر جگہ جا کے نماز پڑھ لی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جا کے بریلیوں کی مسجد میں نماز پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو بھائی حیرت کی بات ہے، آپ ان سے پوچھیں نا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے پیچھے میں نماز کیسے پڑھوں؟ جب تم ایک شخص کو مسلمان ہی نہیں کہہ رہے، اپنی تھاٹس کے مطابق اور اپنی انڈرسٹینڈنگس کے مطابق، اپنے غلط نظریے پرسیپشن کی وجہ سے تم کسی کو مسلمان ہی نہیں ماننے کو تیار، پھر یہ چورن لوگوں کو بہکانے کے لیے کیوں بیچتے ہو کہ جا کے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی؟ تو آپ کو ایک خیانت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ ایک طرف امت کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم سب کو ملانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور درے پردہ اتنے بڑے امت کے گروہ کو جو سواد اعظم اہل سنہ ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی کے جو علم بردار ہیں، جو حضور کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، صالحین کے طریقے پر ہوں، ان کو کافر و مشرک کہہ دیا جائے، کتنا بڑا ستم ہے امت کے ساتھ۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھیے آپ کہ کتنا یہ دھوکہ دے کر لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے گمراہیت کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔